نہیں ہے میرا مشکل حالات ہوں یا ہماری گورنمنٹ ہو، ہم نے اتحاد کبھی اس طرح نہیں چلائے لوگوں کی تذلیل کر کے. معافی مانگنے سے کوئی کسی میں کم، کسی کی عزت میں، عزت نفس میں کمی نہیں آتی. آپ کی ریڈ لائن کراس ہو جاتی ہے اور وفاقی ہماری لیڈرشپ پہ ایسی انگلی اٹھتی ہے کہ مجھے بھی شرم آتی ہے ریپیٹ کرتے ہوئے چیئرمین صاحب. ہم تقسیم اور نفرت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے، تو ہم سے تقسیم اور نفرت مزید نہ کروائیں. اگر آپ وہاں کے امداد دینا چاہتے ہیں ہماری فلاح میں تو موسٹ ویلکم، لیکن کوئی صوبہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اختلافات کی پارلیمنٹ میں گونج. شہری رحمان نے کہا پنجاب اور سندھ میں الفاظ کی جنگ وفاق کو متاثر کر رہی ہے. پیپلز پارٹی نے متحد رہنے کی ہر ممکن کوشش کی. معافی مانگنے سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی، کوئی صوبہ کسی کی جاگیر نہیں. پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں. سیلاب سے 65 لاکھ لوگ متاثر ہوئے. پی پی سینیٹرز کا احتجاج، سینٹ سے واک آؤٹ. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی ایوان کا ماحول ٹھنڈا کرنے کی کوشش. کہا پیپلز پارٹی والے ہمارے بہت قریب ہیں، مسائل حل کریں گے. اپوزیشن کے دوستوں کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے. رانا ثناء اللہ نے تفصیلی بیان دے دیا تھا. دوست منائے جائیں گے تو پیپلز پارٹی ارکان واپس آ جائیں گے. اسپیکر چیمبر میں حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ ختم. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں وزیر اعظم کل وطن واپس آ کر پیپلز پارٹی کے تحفظات پر بات چیت کریں گے. پیپلز پارٹی نون لیگ اختلافی میچ میں تھرڈ امپائر کی انٹری. تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر بولے دونوں پارٹیاں ڈٹائی سے مقابلہ کر رہی ہیں کہ ہمیں ٹرافی دو. میں آپ کو جھوٹ، لالچ، بے حسی اور نااہلی کی ٹرافی دیتا ہوں. سیلاب سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے اور یہاں واک آؤٹ ہو رہا ہے. دونوں پارٹیاں صرف دکھاوے کی سیاست کر رہی ہیں. پوری قوم تکلیف میں ہے. بچے کھلے آسمان کے نیچے سونے پر مجبور ہیں. اگر عوام میں پروٹوکول کے بغیر جائیں گے تو حالات نظر آئیں گے. پنجاب میں 4700 سے زائد گاؤں ابھی بھی زیر آب ہیں. کسانوں نے جو گندم بچائی تھی وہ بھی پانی میں بہہ گئی. کام پر نہیں، پریس کانفرنسز پر پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. عوام مشکلات میں گھری ہے اور یہ ایک دوسرے سے ناراض ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے عظما بخاری کے الزامات کی وضاحت مانگ لی. سعید غنی نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف بتائیں بلاول نے ان کے خلاف کیا سازش کی. بلاول بھٹو نے بطور وزیر خارجہ پاکستان کو تنہائی سے نکالا. اس وقت تو وزیر اعظم تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے. وزیر اعظم اب پنجاب کی حکومت کو جھوٹا قرار دیں گے یا بلاول کی تعریف کریں گے. مزید کہا وفاقی حکومت کو قانون سازی میں ہمارے ووٹوں کی ضرورت ہے. نہیں چاہتے ہمارے حکومت سے نکلنے کے بعد بحرانی کیفیت پیدا ہو. مسلم لیگ نون کے لوگوں پر فارم 47 کے الزامات ہیں. پیپلز پارٹی کے کامیاب ارکان پر ایسا کوئی الزام نہیں. صرف پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں. ان سے آپ سب بھی جاتے ہیں، ان سے کبھی پوچھئے گا آپ نے سیلاب متاثرین کے لیے ابھی تک کیا کیا ہے. کبھی ان سے پوچھیں ایک دھیلے کی کوئی امدادی کارروائی کو کسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہو، سیاست کرنا اور ایک آفت کے اوپر گھٹیا جو ہے وہ پلاننگ کے ساتھ سیاست کرنا نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں. صرف باتیں کر سکتے ہیں اور باتیں کیے چلے جا رہے ہیں بٹ ٹائم نہیں ہے پنجاب کے پاس جو ہے وہ اس قسم کی سستی جو ہے اداکاری کرنے کے لیے اور سستے جو ہے یہ کارنامے کرنے کے لیے. بہت کام ہے. سیلاب کے لوگوں کو اس وقت ری ہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے. جیسی بات کریں گے ویسا جواب آئے گا. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا جوابی وار. کہا کہ آپ کا حال آدھا تیتر آدھا بٹیر والا ہو گیا ہے. وہ ہمارے اتحادی ہیں، ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن کراچی اور لاہور کا فرق کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سب کے سامنے ہے. آپ کے پاس ان کی بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ نے ساری سیاست پنجاب کے کندھے پر چڑھ کر کرنی ہے. آئیے آپ کو بہاولپور، ملتان، لودھنا، رحیم یار خان، ڈی جے خان دکھاؤں. میں آپ کو اپنے ساتھ ان جگہوں کی سیر کروانا چاہتی ہوں. آپ مجھے کشمور لے چلیے، نواب شاہ، گڑھی خدا بخش لے چلیے کہ آپ نے کیا کیا ہے. اسما بخاری کا 17 اکتوبر سے سیلاب متاثرین میں امدادی چیکس تقسیم کرنے اور سول ڈیفنس ملازمین کی تنخواہ میں 15,000 روپے اضافے کا اعلان. پاک ملیشیا تعلقات میں خوشگوار موڑ. تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق. مختلف معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملیشیا کے تجربات سے استفادے کے لیے مشترکہ منصوبوں پر کام کرنا چاہتے ہیں. پاکستان سے $20 کروڑ مالیت کے حلال گوشت کی برآمد کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں. حلال گوشت کی تجارت کو وقت کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. ملیشیا کو اپنا دوسرا گھر بھی قرار دیا. ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم بولے خطے میں استحکام کے لیے پاک بھارت امن بہت ضروری ہے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان سے ہر ممکن تعاون کریں گے. تجارت سمیت تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دے رہے ہیں.
ہم دونوں چاہتے ہیں غزہ کے فلسطینیوں کی مشکلات کم ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان ملیشیا بزنس فورم سے بھی خطاب، ملیشین سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی۔ شہباز شریف مہمان، انور ابراہیم میزبان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پرائم منسٹر آفس آمد پر ملیشین ہم منصب کا پرتپاک استقبال، دونوں رہنما ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ملیشیا کی مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا، دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم کا ملیشیا کے وزراء اور دیگر حکام سے مصافحہ۔ شہباز شریف کی ملیشیا کے وزیر اعظم کی کتاب کے اردو ترجمے کی تقریب رونمائی میں بھی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملیشین وزیر اعظم کی فرمائش پر علامہ اقبال کے اشعار بھی پڑھے۔ Ladies and gentlemen, my brothers and sisters, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری۔ غزہ پر چھائے جنگ کے بادل چھٹنے کی امید، حماس، اسرائیل، امریکہ اور قطر کے درمیان امن منصوبے پر مذاکرات آج شرم الشیخ میں ہوں گے۔ حماس کی مذاکراتی ٹیم دوحہ سے مصر پہنچ گئی، قطری وفد بھی شریک ہوگا، اسرائیلی وفد آج پہنچے گا۔ امریکی صدر نے اپنی داماد جیریڈ کشنر اور نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کو مصر بھیج دیا۔ دوسری جانب اسرائیلی آرمی چیف نے دھمکی دی ہے کہ اگر حماس سے مذاکرات ناکام ہوئے تو غزہ میں لڑائی دوبارہ شروع کر دی جائے گی۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا کہ حماس بین الاقوامی نگرانی میں غیر مسلح ہونے پر رضامند ہو گئی ہے۔ اگر حماس نے اقتدار میں رہنے کا فیصلہ کیا تو اس کا وجود مٹا دیا جائے گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حماس کو دھمکیاں۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا جلد معلوم ہو جائے گا کہ حماس معاہدے میں سنجیدہ ہے یا نہیں۔ غزہ امن منصوبے میں معمولی تبدیلیاں ممکن ہیں، سب فریق متفق ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ابھی غزہ جنگ ختم نہیں ہوئی، حماس کی تحلیل اور اسلحے کی واپسی کا مرحلہ سب سے مشکل ہوگا۔ امن معاہدے پر پیش رفت کے باوجود سفاک اسرائیل غزہ پر حملوں سے باز نہیں آیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف کارروائیوں میں مزید 73 فلسطینی شہید، 156 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے فلسطینی فٹ بال فیڈریشن کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ غذائی قلت کے باعث ایک اور فلسطینی جان کی بازی ہار گیا۔